جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور سے تشریف لائے ہیں اور وہاں کے صدر القراء ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے، جن سے مراد میری قاری مسعود عالم صاحب، کہ وہ بھی مختصر سے وقت میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی وضاحت یہ کہ میں مظاہر العلوم کا صدر القراء نہیں ہوں، صرف ایک مدرس ہوں وہاں کا۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو، ذمہ داران مصاحبین کو، ناظم مسابقہ کو مبارکباد کہ آج یہ عظیم محفل اسی طریقے سے سجتے سجتے 13 سال ہو چکے ہیں، اور اس عظیم پروگرام میں یہ بندہ تقریباً 7-8 سال سے مستقل حاضر ہو رہا ہے۔ یہاں کا پروگرام، یہاں کا نظم و نسق، یہاں کا حسن انتظام، سب کا سب قابل مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی یہ محفلیں اسی طریقے سے جگہ جگہ گلی گلی قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم کی فراہ میں کل عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آج عصر کی نماز تک تمام طلبہ کا قرآن کریم سنا، اور سننے کی ہم سب کو سعادت میسر ہوئی۔ چند چیزیں جو مناسب بھی نہیں ہے کہ میں یہاں کہوں، لیکن اس سے اچھا موقع بھی میسر نہیں ہو سکتا، مناسب سمجھتا ہوں ایک ایک منٹ میں بہت کم وقت میں اپنی تمام باتیں بیان کر دوں۔ گزشتہ سال بھی آپ تمام حضرات کے سامنے جو لوگ یہاں سال گزشتہ شریک تھے، 2 غلطیوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی چند نئے الفاظ ایسے ہیں جو سننے میں آئے، اور اس سے اچھا موقع مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوگا۔ نمبر 1، ایک کلمہ آتا ہے ایایا، اسی طریقے سے دوسرا کلمہ آتا ہے مسوایا، تیسرا کلمہ آتا ہے محیایا۔ حالت وقف میں ان کلمات کو پڑھنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے درمیان رائج ہو گیا، اور صحیح طریقہ وہ ہے جو آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے۔ ان کو پڑھنے کا جو غلط طریقہ ہے وہ یائے مجہول کے ساتھ ہے، جیسے ایائے، محیائے، مثوائے۔ یہ مجہول طریقہ غلط ہے، اور صحیح طریقہ ہے ایائی، محیائی، مثوائی۔ اسی طریقے سے وہ کلمہ یا ایسے کلمات جن کا اخیر، جن کا ختم یا وہاں آیت لگتی ہو اور وہاں لام مشدد ہوتا، تو لام مشدد کو پڑھتے وقت 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، لام کو بہت زیادہ کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے این یغل۔ نمبر 2، لام میں قلقلے کی آواز پیدا کی جاتی ہے، جیسے این یغل۔ دونوں طریقے غلط۔ لام مشدد صرف اتنی حرف مشدد جو بھی ہوتا ہے وہ 2 حرف کی مقدار کے برابر اس میں تاخیر کی جاتی ہے، جیسے این یغل۔ بس اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو کافی ہے، اس سے زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک سوال طالب علم نے پڑھا، جب دوسرا سوال پڑھا جاتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض بچے وہ رہے، جب 3 سوال ان سے پوچھ لیے گئے، 3 سوال مکمل ہو گئے، اور پھر ان سے قاعدہ معلوم کیا گیا، مخرج معلوم کیا گیا۔ قاعدہ بتانے کے بعد اور مخرج بیان کرنے کے بعد وہ طالب علم صدق اللہ العظیم کہتا ہے۔ یہ طریقہ قابل اصلاح ہے۔ جب قرآن شریف ختم ہو وہاں صدق اللہ العظیم کہنا مستحب ہے، اور اردو کی کوئی بھی عبارت بولنے کے بعد صدق اللہ العظیم نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک کلمہ ہوتا ہے نون مشدد والا، جس کلمے پر وقف کیا جاتا ہے اور وہاں نون مشدد ہوتا ہے، جیسے ولا جان۔ اس کو پڑھنے کا بھی غلط طریقہ رائج ہو گیا، یہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے جو غلط ہے۔ جان، منہن، دونوں طریقے غلط۔
نون کا غنہ ظاہر کریں گے اور قلقلہ نہیں کیا جائے گا اور پڑھا جائے گا منہن. یہ مختصر سی معروضات تھی جو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق مرحمت فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی توفیق مرحمت فرمائے. آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کو ناظم مسابقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.